اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى الطیر فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سورہ ملک چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات نئے ہوں یا کافی دن کے بعد آئے ہوں تو معلوم نہ ہو کہ کون سی سورت چل رہی ہے۔ تو یہ ہماری سورہ ملک چل رہی ہے اور اس کے ہم نے جو ہے آیت نمبر ہماری ہے یہ 19۔ تو اگر قرآن کھولنا چاہتے ہیں یا پھر اگر جو ہے کسی کے پاس اپلیکیشن ہے تو اسی کے اندر سے آپ جو ہے کھول سکتے ہیں۔ سورۃ الملک 29 جو ہے یہ پارہ ہے، 29واں پارہ تبارک الذی کا آیت نمبر ہے ہماری 19۔ کوئی صاحب کھولنا چاہتے ہیں قرآن کے اندر تو کھول سکتے ہیں، اس سے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں، ترجمہ جو ہے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی گویا قائل کیا جا رہا ہے کفار و مشرکین کو کس بات پر کہ بھائی ایمان لے کر آ جاؤ، کیونکہ مکی صورت ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورت میں اللہ تعالیٰ کس چیز پر فوکس کرتے تھے کہ توحید پر، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا جائے، اور اسی طرح جو ہے آخرت کو مانا جائے کہ حساب و کتاب ہوگا، جو نعمتیں دی ہیں ان سب کا حساب ہوگا، اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور بروں کو برا بدلہ ملے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ گویا یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب آگے جو مثال دے رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آخر غور تو کرو کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو بہت پاورفل ہے، جس نے ان سب چیزوں کو، جس نے پرندوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اتنے بھاری بوجھ کے ساتھ، کچھ پرندے بہت بھاری ہوتے ہیں، چیل دیکھ لیجیے آپ بہت بھاری ہوتی ہے لیکن وہ اڑتی ہے، آسمان میں پرندے اڑتے رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی جو ہے چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پروں کو اسی حساب سے بنایا ہے، ان کے جو پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پاورفل بنا دیے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ تو پرندوں پر ہی غور کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی جانب، پرندوں کو دیکھ لیں، فوقہم، اپنے اوپر، جو اوپر آسمانوں میں اڑتے رہتے ہیں ان پرندوں کو ہی دیکھ لیں، صافات و یقبضن، وہ کیا ہے پرندے اپنے پر پھیلا لیتے ہیں، صافات پر پھیلا لیتے ہیں، ویقبضن، اور پھر ان اپنے پروں کو وہ آپس میں جمع کر لیتے ہیں، سکیڑ لیتے ہیں۔ یعنی ان پرندوں میں غور کر لیجئے کہ ہم نے کیسے جو ہے ان کو یہ طاقت بخشی ہے اور ان کو یہ آئیڈیا دیا ہے۔ چھوٹا سا پرندہ اڑنے لگتا ہے، ایک دم ادھر پیدا ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ اڑنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ گویا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخر غور کیجئے کہ ان کو یہ طاقت کس نے دی، آخر کون ہے ان کو طاقت دینے والا۔ تو غور کریں گے تو ہمیں ایک ذات معلوم ہوگی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا تھا سورہ غاشیہ کے اندر، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ آسمان میں، زمین میں، پہاڑ میں، اونٹ میں، ان میں غور کرو۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، آگے تذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے یہ آنکھ خالی یہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ خالی اس سے چیزیں دیکھیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دی ہیں، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ اپنے پر بچھا بھی لیتے ہیں اور پھر پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، کیا ہوتا ہے پرندہ آسمان میں ایسے بالکل تھمے رہتے ہیں۔ آپ نے جیسے چیل کو دیکھا ہوگا، بہت اونچی اڑ جاتی ہے تو بس اپنے پر پھیلائے رکھتی ہے اور اڑتی چلی جاتی ہے، کئی منٹ جو ہے وہ اڑتی رہتی ہے، اس کو پر مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں اور اڑتی رہتی ہے۔ ایک بار خالی ایسے کرتی ہے اور دیکھیے 10 منٹ تک اڑتی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔
ما युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, तो जो ऊपर परिंदे उड़ते रहते हैं इनको इसमें कौन थामे हुए है? रहमान, जो अल्लाह ताला रहमान और रहीम है वो थामे हुए हैं। अल्लाह की ज़ात है रहम करने वाली, जो है वही उनको थामे हुए है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, और बेशक अल्लाह ताला को हर चीज़ के बारे में ख़बर है, हर चीज़ को अल्लाह ताला बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, खूब देखभाल अल्लाह ताला कर रहे हैं। ये नहीं कि जो है अल्लाह खाली इंसानों पर फोकस कर रहे हैं, इंसानों की सुन रहे हैं, परिंदों का कोई ख्याल नहीं अल्लाह ताला को, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा की हैं सब मखलूक को अल्लाह रिज़्क़ दे रहे हैं। देखिए इंसान जो है, इंसान की रसाई बहुत लिमिटेड है, इंसान का जो नफ़ा है, जो फ़ायदा है, उसकी जो निगरानी है, इंसान निगरानी लिमिटेड निगरानी कर सकता है। एक इंसान एक मुल्क को चला सकता है खाली, और एक मुल्क को भी वो सही से नहीं चला सकता। वो हर एक इंसान तक जो है राशन पहुंचाए, ये भी नहीं हो सकता कि भाई एक भी पूरे मुल्क में शख्स ऐसा नहीं बचाए जिस तक उसने राशन न पहुंचाया हो ही नहीं सकता। तो इंसान की कोशिश जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को पैदा किया, एक तो आप ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया के इंसान कितने, सबको अल्लाह रोजी देते हैं, तो ये तो इंसानों का मसला हुआ। बाकी कितने चरिंदे परिंदे, कितनी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला बराबर उनको रोज़ी देते हैं। ये सोचने का मकाम है। आप इसमें थोड़ा सा गौर कर सकते हैं कि हर मिनट में, हर सेकंड में करोड़ों लाखों लोगों को खाना मिल रहा है, और करोड़ों अरबों बल्कि अनगिनत अनलिमिटेड जो है जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उन सबको खाने को मिल रहा है। सेकंडों में अल्लाह ताला गोया जो है रिज़्क़ भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कोई कर सकता है सेकंडों के हिसाब से? नहीं कर सकता। बल्कि जो है राशन तय क्या, खाली ऐलान करेंगे कि जो है फला जो है साहब ने राशन का ऐलान किया है, अब 10 दिन तक, 1 महीने तक तो पूरी स्कीम तैयार की जाएगी कि भाई कहाँ कहाँ भेजना है, किस किस को जिम्मेदार बनाया जाएगा। तो फिर वो जो है उसके हिसाब से जोन तकसीम करते हैं कि फ़लाँ जोन में फ़लाँ जिम्मेदार होंगे, फ़लाँ जोन में फ़लाँ जिम्मेदार होंगे। अब राशन फ़लाँ जोन में गया, अब राशन फ़लाँ जोन में जाएगा। अब वहाँ से वो ऐलान करा कि शाम में तकसीम किया जाएगा, भाई शाम में सब लोग आ जाए। तो देखिए किस, मतलब अगर आदमी तकसीम करने पे ही आ जाए तो वो एक मुल्क क्या, एक गांव के खाली जो है किसी सिटी के लोगों में ही तकसीम करना चाहे तो वो कई दिन ले लेगा उसी में, इतने तो आदमी भूखे ही मर जाएंगे। तो अगर इंसानों पर जो है रिज़्क़ की जिम्मेदारी डाल दी जाए तो सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है कि वो जो है सेकंडों में अरबों खरबों जो है मखलूक़ात को रोज़ी पहुंचा रही है अल्लाह ताला की ज़ात। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ की देखभाल कर रहे हैं। खाली इंसानों ही पर अल्लाह ताला फोकस नहीं करते, बल्कि तमाम मखलूक़ात को देखते हैं। ये जो परिंदे आसमानों में जो है घूम रहे हैं और पर फैलाए हुए हैं, इनके रिज़्क़ का भी अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमाते हैं। आगे आगे जो है बाकायदा रिज़्क़ का तज़किरा अलग से भी आ रहा है। अम्मन हाज़ल्लज़ी, तो गोया कुफ़ार मुशरिकीन को इस आयत के जो है बताने का मकसद नॉलेज देना नहीं है कि अल्लाह ताला नॉलेज दे रहे हैं खाली कि हमने परिंदों को पैदा कर दिया, हमने परिंदों को ये कुदरत दी कि वो ऊपर उड़े और वो अपने परों को फैला लेते हैं और समेट लेते हैं। तो खाली नॉलेज नहीं मिल रही है, बल्कि जो है इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि गौर करो कि कौन है वो ज़ात जो इन सब को ये नेमतें दे रही है और इनको ये कुदरत दिए हुए है। तो खाली जो है ये वाक़या नहीं बताया जा रहा है, एक जो है अपनी तारीफ नहीं की जा रही कि हमारी ये कुदरत है, हम ऐसे हैं, नहीं, बल्कि इंसानों को इबरत हासिल करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर तुम, यानी गोया दूसरे अल्फाज में आप अच्छी तरह ये समझ लीजिए कि ठीक है, अगर रसूल तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हें रसूल की बात समझ में नहीं आ रही है, उनके जो है साथी समझा रहे हैं, उनके साथियों की बात समझ में नहीं आ रही है, हमने कुरान नाजिल किया, इसमें हम समझा रहे हैं कि क़यामत आएगी, सीधा सीधा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह समझ लो, कम से कम गौर ही कर लो। तो अल्लाह ताला को यह कायल कर रहे हैं, बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई समझ लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है इसमें, वरना क्या हश्र होगा, वो आगे आ रहा है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दुनिर रहमान। आगे अल्लाह ताला ने गोया धमकी दे दी है कि जो है कौन है तुम्हारा लश्कर जो तुम्हारी मदद कर सके, यानी तुम्हारी आर्मी, आप अपनी आर्मी बुला लीजिए जो तुम्हारी मदद कर सके। अगर अल्लाह ताला कोई अजाब लाना चाहे, अपनी फौज, अपनी टीम लेकर आ जाओ। कौन है तुम्हारी टीम, कौन है, कहाँ है तुम्हारा लश्कर?
یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن سینکڑوں کروڑوں معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، کروڑوں معبود ایک معبود ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا در اگر چھوڑ دیں گے تو 1000 جگہ ہمیں سجدے کرنے پڑیں گے۔ ہم نے آپ کو شعر سنایا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی جو سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کرتے ہیں، اس سر کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، تو جو اللہ کے آگے جھکائے گا وہ خالی صرف اور صرف اللہ ہی کے آگے جھکائے گا، اور جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ کے آگے اپنی پیشانی نہیں جھکاتا، تو وہ در در سینکڑوں کروڑوں معبود ہوتے ہیں۔ جو ہے بارش کا الگ معبود ہے، خشکی کا الگ معبود ہوتا ہے، اور جو ہے ایگزام میں پاس کرنے کے لیے کسی اور بت کے پاس جاتے ہیں، کسی اور اسٹیچو کی کے آگے سر جھکاتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بت وہ سب ضرورتیں پوری کرے گا، الگ الگ جو ہے ان کے وہ ہوتے ہیں، ان کے نظریات ہوتے ہیں جس سے وہ مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں جو اگر ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں گے تو 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے آگے یہ سجدہ کرنا ہمیں 1000 سجدوں سے بچائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو معبود ہیں جن کو تم پوجتے ہو، کیا وہ تمہاری مدد کر پائیں گے من دون الرحمن، اللہ کے سوا؟ یعنی اگر میں تم پر عذاب نازل کرنے پر آ جاؤں، تمہیں تباہ و برباد کرنے پر آ جاؤں، تو کیا یہ لوگ بچا لیں گے تمہیں؟ نہیں بچا سکتے۔ وہ ان کو دھمکی بھی دے دی ہے کہ جو ہے ہوش میں آ جاؤ اور جو ہے اللہ مجھے مانو، رسول کو مانو، آخرت کو مانو۔ گویا ان کو کہا جا رہا ہے ان الکافرون الا فی غرور۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے دھوکے میں ہیں یہ۔ ان کو سمجھ میں آ جائے گا قیامت کے دن کے جو ہے ہم کتنے بڑے دھوکے میں تھے، تو بتا بھی دیا ہے۔ تو اگر کفار و مشرکین انہیں پڑھیں تو ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو ہے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے جو ہے آپ کا کوئی دوست ہو، اور اس کا کوئی ایسا دوست بن گیا ہو جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ وہ اس کو لوٹ کر رکھ لے گا، یا وہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، یا وہ اس کے ساتھ بہت بڑی پلاننگ کرے گا اور پھر کہیں نہ کہیں نقصان پہنچائے گا، تو آپ کو معلوم ہو اس کے بارے میں، یعنی تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت بڑے دھوکے میں ہے بھائی، یہ جس نے اس سے دوستی کی ہے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرا بہت ہی اچھا دوست ہے یا یہ مجھے بہت فائدہ پہنچائے گا، تو آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ تو سیم وہی ہے کہ یہ کافر بہت بڑے دھوکے میں ہیں کہ یہ جو ہے مان نہیں رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، ہمیں جو ہے عذاب لا کر دکھاؤ۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر تو بالکل سراسر دھوکے میں ہے۔ دیکھیے انداز سیدھا سیدھا نہیں اپنایا گیا ہے کہ الکافرون فی غرور، کہ کافر جو ہے وہ دھوکے میں ہے، بلکہ انداز ہے ان الکافرون الا فی غرور۔ ان مانے نہیں کے ہیں، یہاں پر ان نافیہ ہے کہ نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، سمجھ گئے؟ یہ انداز ہوتا ہے کہنے کا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں نے سیب کھایا، تو سمپل ایک دم، بھائی آپ نے سیب کھایا، اور کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کھایا سوائے سیب کے، تو لگے گا کہ ہاں بھائی سیب کو آپ نے اہمیت دی۔ آپ کہیں دعوت میں جائیں، جو ہے وہاں پر ایک سے ایک آئٹم ہو کھانے کا، تو مثال کے طور پر چکن فرائی ہے، آپ جو ہے عام طور سے لوگ اسی پر جو ہے زیادہ وہ کرتے ہیں فوکس، تو جو ہے وہ دوست آئے اور آ کر جو ہے آپ کسی کو بتائیں، تو نارمل کہیں آپ کہ بھائی میں نے چکن فرائی کھائی ہے، تو ٹھیک ہے، سامنے والے پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے بھائی آپ نے چکن فرائی کھائی۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کھایا، صرف اور صرف چکن فرائی کھائی ہے، تو اگلے کو لگے گا کہ ہاں بھائی جو ہے یہ اس کا جو ہے کافی اچھا اس کا ذوق ہے جو ہے چکن فرائی کا، اس نے وہی کھائی ہے گویا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں، اللہ نے خالی یہ نہیں کہا کہ کافر لوگ دھوکے میں ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کافر لوگ نہیں ہیں مگر دھوکے میں ہیں، وہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف وہ دھوکے میں ہے۔ تو یہ انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنایا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تاکید کی ہے کہ سراسر ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم رزق کھاتے ہو، جو چکن فرائی اور جو ہے فش فرائی یہ سب کھاتے رہتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تم حاصل کرتے ہو یا تم اگاتے ہو، یا جو تم اناج جو ہے گھر میں لاتے ہو، گاؤں والوں سے گویا کہا جا رہا ہے کہ جو تم اناج لے کر آتے ہو کھیت سے، یا جو تم کھیت سے جو ہے چاول وغیرہ لے کر آتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری محنت ہے، تمہارا کام تو خالی یہ تھا کہ تم نے اس میں بیج ڈالا زمین میں، اس کو جو ہے اگانا،
پانی کا اثر انداز ہونا اور بارش برسانا، باقی سب کام تو ہم نے کیا ہے۔ سورہ واقعہ میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا تھا ایک بار، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک دے، امسکہ کے معنی روکنا، کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق روک دے، من یرزقکم، تو تمہیں کون رزق دے گا؟ من ھذا الذی یرزقکم، کیا یہ بت تمہیں رزق دے پائیں گے جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ وہ رزق دے پائیں گے تمہیں؟ بلکہ تم تو خود ان کو رزق دیتے ہو، وہ جو ہے وہ چڑھاتے ہو، ان پر پرساد چڑھاتے ہو، تو خود تم انہیں رزق دیتے ہو، کھانے کے لیے خود دیتے ہو، تو جو ہے خود لیتا ہو کھانا، وہ آپ کو کیا کھانا دے پائے گا؟ عقل سے سوچنے کا مقام ہے۔ وہ پانی نہیں دے سکتے بھائی، جو ہے اگر مثال کے طور پر بھوکمپ آ جائے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر بلڈنگ گر جاتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے دب کے جب کہ سب ٹوٹ ٹاٹ جائے گا۔ تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسری کیا حفاظت کرے گا؟ جس کو خود کھانا میسر نہیں، لوگ جو ہے اسے کھانا دیتے ہیں، اگرچہ وہ نہیں کھاتا، وہ یہ نہیں کہ وہ اسے کھاتا ہے، بلکہ ان کا اپنا گمان ہے، تو وہ کیا دوسروں کو کھانا دے پائے گا؟ وہ کیا دوسروں کو جو ہے کی ضرورت پوری کر پائے گا؟ آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہیں نہ کہیں ان پر چوٹ ماری جا رہی ہے، کفار و مشرکین کے دل و دماغ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کم سے کم غور کر لو، اگر جو ہے میں رزق بند کر دوں تو کیا یہ سب تمہیں رزق دے پائیں گے؟ ان سے بھی کہا جا رہا ہے، اور دوسرے اور ہم بھی مخاطب ہیں، ہمیں بھی اس کا مخاطب ماننا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق بند کر دیں، اللہ تعالیٰ بارش نہ نازل فرمائے، خالی انسان کہاں تک پانی دے گا اپنے کھیت میں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے بارش نازل نہ فرمائے، یا اللہ تعالیٰ زمین کی صلاحیت ہی کو ختم کر دے کہ وہ نہیں اگا سکتی، تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے رزق روک دیا، کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا تمہیں۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ رزق میں ہی دیتا ہوں، کوئی اور نہیں دے سکتا، تو شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے ماننا چاہیے، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہے۔ بل لجو، سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، سرکشی پہ سرکشی کیے جا رہے ہیں، بالکل حد ہو گئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ حد ہو گئی ہے بالکل۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، تمہیں معلوم ہے رزق میں ہی دیتا ہوں، تو آدمی جو رزق دیتا ہے، انسان زندگی کیوں جیتا ہے بھائی؟ اپنے پیٹ کے لیے۔ اگر اسے کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ نہیں جی پائے گا، تو جب کھانے ہی کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اسی کا احسان مند ہونا چاہیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول کو مانو، نہیں ہم تو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، جی نہیں، قیامت کا کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عذاب آ جائے گا، جیسے پہلوں پہ جو ہے پہلے لوگوں پہ آیا، کہہ رہے ہیں کہ ذرا عذاب لا کر تو دکھاؤ، یہ جو ہے آگے آ رہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، بھئی وہ عذاب کب آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے وہ کہتے ہیں، تو حد ہو گئی بالکل کہ جو ہے اپنے بات پر اڑے ہوئے، سرکشی پہ سرکشی کیے جا رہے ہیں، ونفور، اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ گویا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی لینا دینا نہیں، اللہ نے بس جو ہے پیدا کر دیا، وہ تو یہ بھی نہیں مانتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ کیا وہ شخص جو چلتا ہے اوندھے سر، یعنی اوندھا ہو کر چلتا ہے، الٹا سیدھا ہو کر چلتا ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، جو ہے الٹے جو ہے منہ کے بل چلتا ہے، اہدا، وہ صحیح راستے پر ہے، وہ زیادہ صحیح راستے پر ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو بالکل سیدھا سیدھا اور سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ یہ ایک انداز اپنایا ہے یہ بیان کرنے کے لیے مومن اور جو ہے مومن اور کافر میں فرق بتایا ہے کہ کافر چونکہ اللہ کو نہیں مانتا تو کہیں نہ کہیں وہ بھول بھلیوں میں ہے، اس کی زندگی ایسی ہے کہ جیسے وہ اوبڑ کھاوڑ راستوں میں چل رہا ہو، اور جو مومن ہے اس کی زندگی ایک دم بالکل ایسی ہے کہ وہ بالکل سیدھا راستے پہ جا رہا ہے، اس کے لیے ہائی وے ایک دم، یعنی جنت کی جانب یا جو ہے سیدھا راستہ، اس کے لیے ہائی وے بنا دیا گیا ہے، وہ ہائی وے پر چل رہا ہے۔ اور کفار و مشرکین کا راستہ کیسا ہے؟ گویا اوبڑ کھابڑ ہے، اور جو ہے اس کے اندر گویا کھڈے ہیں، تو وہ نہیں چل پائے گا۔ اور پھر یہ بھی اس کے اندر یہ بھی مفہوم داخل ہے کہ قیامت کے دن جو کفار و مشرکین آئیں گے حساب و کتاب کے لیے، وہ منہ کے اوندھے بل آئیں گے الٹے، یعنی اوندھے جو ہے وہ اوندھے منہ آئیں گے، منہ کے بل آئیں گے وہ۔ تو کافر اور مومن کا اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا ہے کہ کون بہتر ہے،
تو گویا یہ بھی کفار مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی خود ہی آپ آئیڈیا لگا لو کون بہتر ہو سکتا ہے. ایسی بات ہے سیدھے راستے پر چلنے والا بہتر ہوگا. آپ کو یہاں سے مثال کے طور پر کہیں جانا ہے, آگرہ جانا ہے, تو آپ مثال کے طور پر یمنا ایکسپریس وے سے چلے جائیے, بالکل سیدھا راستہ ایک دم بہترین, کچھ ہی گھنٹوں میں آپ پہنچ جائیں گے. ایک ہی آپ جو ہے گاؤں سے نکل کر جائیے, ایک سے ایک گاؤں میں اوبڑ کھابڑ راستوں سے جائیے, تو ظاہر سی بات ہے ایک تو مشکل ہے, بہت مشکل آپ پہنچ پائیں گے اور بڑی دقت بڑی پریشانی ہوگی. تو وہی جو ہے کافر و مومن کا راستہ ہے کہ مومن کا راستہ جنت کا سیدھا ہوتا ہے, مومن جلدی پہنچتا ہے. وہ کفار و مشرکین کا راستہ بہت ٹیڑھا ہے, طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَمْشِي جو ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. کہ اچھا جو یہ آیت تھی اس میں دو طرز زندگی بتائے تھے, یعنی فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَحْدَىٰ, گویا دو طرز زندگی کا مومن اور منافق کا خالی فرق بتلایا گیا ہے ان الفاظ کے اندر. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ, کہ بتا دو انہیں, ان کفار و مشرکین کو تو بتا دو, یہ تو کسی بھی طرح بھی نہیں مان رہے, اس طرح سمجھا لے اس طرح سمجھا لے, طرح طرح کے ہم نے جو ہے ان کو مثالیں دے دی ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو اب جو ہے یہ بھی کہہ دو ان سے هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ, وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے, کان دیے تمہیں, اور جو ہے ابصار آنکھیں دی, والافئدہ دل دیے, قلیلا ما تشکرون, مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو, بہت کم کرتے ہو تم شکر, تم لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ جو ہمارے جو کان ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے, سمع والابصار آنکھ بہت بڑی نعمت ہے, افئدہ دل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے یہاں پر خاص طور سے اللہ نے ذکر کیا ان چیزوں کا. اصل میں کیا ہے کہ جو ہے فلاسفہ نے, جو فلسفی ہوتے ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علم جو ہے 5 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے. انسان کوئی بھی نالج حاصل کرے تو اس کے 5 ہی طریقے ہو سکتے ہیں, چھٹا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے یہ کہ آدمی سنے, سمجھ گئے, آپ سنیں تو اس سے آپ کو نالج جو ہے حاصل ہوگی. کوئی مثال کے طور پر جو ہے نابینا آدمی ہے, آنکھیں نہیں ہیں, لیکن وہ مستقل یوٹیوب سے ویڈیو سنتا رہتا ہے یا قرآن شریف سنتا ہے, تو اس کے قرآن شریف یاد ہو جاتا ہے, تو وہاں سے نالج حاصل ہوئی. تو سننا ایک سورس ہے نالج کا. دوسرا سورس دیکھنا, کوئی آدمی بہرا ہے, سنتا نہیں لیکن آنکھیں ہیں, تو اسے بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائے گی. اسے کلر جو ہے معلوم ہو جائیں کہ یہ کلر ہے, یہ کلر ہے, یہ کلر ہے, یہ معلوم ہو جائے گا. اسے شخصیات کا, لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے فلاں صاحب ہے, اور یہ فلاں صاحب ہے, یہ فلاں صاحب ہے, لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا. تو آنکھ بھی جو ایک سورس ہے نالج کا. تیسرا سورس ہوتا ہے سونگھنا, آپ اسمیل یعنی سونگھنا, آپ سونگ کے بتا دیں کہ یہ فلاں ادھر ہے, یا جو ہے چائے بن رہی ہے, یا چائے تیار ہو گئی ہے, یا چائے ابل گئی ہے, یا آج تو جو ہے پڑوسی کے یہاں جو ہے نہاری بنی ہوئی ہے, یا بریانی بنی ہوئی ہے, تو آپ سونگ کے بتا دیں گے. تو یہ بھی ایک سورس ہوتا ہے نالج کا. اور ایک سورس ہوتا ہے چکھنا, آپ چکھ کر بتا دیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ کے ناک کام نہیں کرتی, اسمیل نہیں آتی ہے, لیکن آپ چکھ کر بتا دیں گے, ارے یہ چائے ہے, چکھ کر بتا دیں گے. آپ گرم پانی آپ کو دیا جائے, آپ جو ہے وہ پی کر بتا دیں گے کہ یہ خالی گرم پانی ہے. شہد ہے, آپ اس کو چکھ کر بتا دیں گے کہ یہ تو جو ہے شہد ہے. تو چکھنا, یہ بھی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی, یہ مثال کے طور پر جو ہے آپ جو ہے سالن بنا رہی ہیں, اور آپ کو معلوم نہیں کہ جو ہے وہ میں نے نمک ڈالا یا نہیں ڈالا, تو آپ چکھیں گے. اس کو تو آپ چکھ کر ہی بتائیں گے, وہ تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے کہ نمک ہے کہ نہیں ہے, یا وہ سن بھی نہیں سکتے, وہ تو آپ کو چکھنا ہی پڑے گا. تو چکھنا بھی ایک سورس ہوتا ہے نالج کا. تو اس سے آپ کو نالج مل جائے گی کہ وہ نمک جو ہے پھیکا رہ گیا, یا نمک جو ہے نہیں ہے, یا جو ہے ڈبل ڈال دیا ہے. بعض مرتبہ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈبل ڈل جاتا ہے. اور جو ہے لاسٹ جو سورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھونا, ٹچ کرنا. آپ کچھ نہیں ہے, نہ آپ کو سنتا ہے, نہ آپ دیکھ پاتے ہیں, نہ آپ کو اسمیل آتی ہے, نہ آپ کو ٹیسٹ آتا ہے, لیکن آپ چھو کر بتا دیں گے. آپ کے ہاتھ میں دیا جائے, نوٹ دیا جائے, آپ بتا دیں کہ یہ نوٹ ہے, سمجھ گئے. وہ نوٹ کا پیپر بھی الگ ہی ہوتا ہے, وہ آدمی بتا ہی دیتا ہے کہ یہ نوٹ ہی ہے. وہ جو ہے آپ خالی جو ہے یہ A4 سائز کے جو پیپر آتے ہیں, یہ نارمل پیپر آپ جو ہے نوٹ کے سائز کے کاٹ کے دے, تب بھی آدمی بتا دے گا, کیونکہ اس کا وہ جو ہے الگ ہی ہوتا ہے. یا پھر جو ہے بوتل پکڑا دے آپ کے ہاتھ میں, وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ یہ بوتل ہے, سمجھ گئے. اس پر مجھے جو ہے ایک واقعہ یاد آیا, آپ جو ہے اس کو سن سکتے ہیں, تھوڑا موڈ بھی فریش ہو جائے گا ہمارا. کہ ایک دوست تھا, وہ دعوت میں گیا,
تو وہ بالکل نابینا تھا، اس کو کچھ نہیں، نہ سننا دیکھنا، وہ بھی خالی بس اس پہ اس کے پاس ایک سورس جو تھا نالج کا، وہ کیا تھا، یہ مطلب یہ ٹچ کرنے والا، چھونے والا۔ تو جو اس کے ساتھ دوست گیا تھا کھانے کے لیے، تو اس نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہے دعوت میں، بتاؤ ذرا۔ نہیں وہ خیر وہ سنتا بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، وہ اس کو بتائے گا تو اگر نہیں سنے گا تو کیسے اندازہ ہو پائے گا۔ تو اس نے تو وہ سنتا تھا اور خالی ٹچ کرتا تھا چیزیں۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ دعوت میں کیا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی دعوت میں تو کھیر ہے۔ کھیر ہے بھائی، تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کھیر ہے تو کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا بھائی کھیر کیا ہوتی ہے، کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اب وہ سفید کھیر تھی دودھ والی، دودھ سے جو بنتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو کیسے سمجھایا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ کھیر جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے بگلا، سفید ہوتا ہے نا وہ بگلا، جو اس میں جو ہے پانی وغیرہ میں ہوتا ہے، وہ لمبی بہت ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کی چونچ بھی لمبی ہوتی ہے، وہ والا جو ہے بھائی وہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ سفید ہوتا ہے بھائی۔ تو اس کے جو وہ اندھا تھا، اس نے کبھی بگلا نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ بگلا کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی؟ تب اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو چھو کر ہی اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اپنا ہاتھ ایسے کیا، ایسے جیسے جو ہے نا یہ مثال کے طور پر یہ اس کا سر ہے اور یہ اس کی چونچ ہے اور یہ پورا اس کا جسم ہے۔ تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بتایا کہ بھائی یہ ہے نا یہ ایسا ہوتا ہے بگولا ایسا۔ تو وہ ہاتھ پھیر کے اس نے چیک کیا، اچھا یہ بگولا ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ اٹھ کے چل دیا کہ بھائی کیوں چل دیا اٹھ کے؟ اگر بھائی وہ کھیر اتنی ٹیڑھی ہے یار بالکل، تو یہ تو نہیں کھا پاؤں گا میں، تو یہ کھیر نہیں کھا پاؤں گا میں۔ تو وہ اٹھ کے چل دیا۔ تو یہ تو جو ہے اس سے بتانا مقصود ہے کہ جو ہے ٹچ کرنا یہ ایک سورس ہوتا ہے نالج کا۔ اچھا تو خیر تو مقصد کیا ہے ان سب چیزوں کو بتانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرسٹ چیز کو کہا ہے، فرسٹ جو سورس بتایا ہے، یعنی جس کو نعمت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا کہا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہیں سننے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں کان دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی ہدایت پر آنا چاہے، سیدھے راستے پر آنا چاہے، تو سب سے پہلے اسے اپنے سننے کا سورس استعمال کرنا پڑے گا۔ بھئی آپ کو کوئی بات بتائے گا، آپ پہلے سنیں گے تبھی تو آپ جو ہے گیس کر پائیں گے بھئی آپ کی بات اچھی ہے کہ نہیں ہے، آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا ذریعہ کیا ہوا؟ سماعت، سننا۔ اور یقیناً سننے سے سب سے زیادہ آپ کو نالج ملتی ہے، آپ جو ہے گیس کر سکتے ہیں۔ خالی آپ دیکھیں، خالی آپ پڑھیں، یا خالی آپ جو ہے کچھ اور کریں، اس سے زیادہ نالج نہیں ہوتی، بلکہ سننے سے۔ بھئی بچہ جو ہوتا ہے اسکول میں جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہی تو ہے وہ۔ بعض انسان کیا ہوتا ہے، وہ یوٹیوب پر ہی سیکھ لیتا ہے ساری چیزیں، تو وہاں بھی سنتا ہے۔ جیسا کہ ہم الحمدللہ جو ہے اپنی عربی گرامر اور ہم جو ہے عربی لٹریچر سکھاتے ہیں، تو جو لوگ سیکھتے ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ آتا ہے تو ہم اس میں فیڈ بیک لیتے ہیں، تو خالی وہ سنتے ہی تو ہیں اور ان کو اچھی خاصی عربی آ گئی اب تک، تقریباً 2 مہینے ہو گئے۔ تو خالی سننا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاورفل سورس ہے نالج حاصل کرنے کا۔ آدمی جو ہے کسی کے انداز میں تقریر کرنا چاہے کہ میں بہت اچھی تقریر کرنا چاہتا ہوں، یا میں جو ہے خطیب بننا چاہتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں کو سنے گا، خالی پڑھنے سے یا دیکھنے سے نہیں آپ جو ہے بڑے بن سکتے، سننا پڑے گا۔ تو سننے کا جو سورس ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا پاورفل بنایا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے گنوایا ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہے سننا۔ آپ دیکھ لیجیے کچھ نابینا جو ہے، کوئی نابینا ہوتا ہے لیکن اتنا اچھا قرآن یاد ہوتا ہے، بہت اچھا قرآن، اتنا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ، تو وہ سب کس سے؟ وہ سننے سے وہ سب حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری صفت اللہ نے بتائی ہے، دوسری نعمت والابصار، آنکھیں دی ہیں، آنکھیں اس کے بعد کی نعمت ہے، تو وہ آنکھیں بھی انسان آنکھوں سے جو ہے نالج حاصل کرتا ہے، والافئدہ، اور یہ سب جا کر دل ان کو کیش کرتا ہے اور ان کو جو ہے محفوظ رکھتا ہے گویا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنی آنکھوں سے کام لو، اپنے کانوں سے کام لو، اللہ تعالیٰ کو مانو۔ ان کو ہم نے یہ آپ کو خالی چکھنے کے لیے، خالی دینے کے لیے، خالی دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے نہیں دیے ہیں، بلکہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ اکثر کیا ہوتا تھا کہ جیسے آپ سمجھاتے ہیں، آپ اپنی نارمل لائف میں بھی دیکھ لیجئے، آپ کسی غیر مسلم کو سمجھائیں، کسی ہندو کو آپ سمجھائیں، اور آپ اس کے سامنے اسلام کو اس طرح ایکسپلین کر دیں کہ وہ ماننے پر مجبور ہو جائے، بالکل وہ آپ کی بات کو کاٹ نہیں سکتا۔ آپ اچھی طرح اس کو دعوت دیں گے، قرآن و حدیث سے اگر آپ اس کو بتائیں گے
چلیے وہ خیر قرآن و حدیث کو تو وہ مانتا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی. لیکن آپ جو ہے مائنڈ جو ہے کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو عقلی اعتبار سے بالکل درست ہوں گے. انسان کی عقل کہی کہ ہاں بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو انسان ماننے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی بات نہیں کاٹ سکتا. تو لیکن وہ سب مان رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، اللہ ایک ہے، بالکل آپ نے اس طرح سمجھایا کہ اللہ ایک ہے ہی. لیکن وہ اینڈ میں کیا کہے گا؟ آپ اس سے کہیں گے کہ چلو بھائی پھر کلمہ پڑھ لو، بات مان لو ہماری. تو وہ کیا کہے گا آخر میں؟ آخر میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ ارے بھائی یہ تو ہماری پرمپرا ہے. پرمپرا یعنی یہ رواج چلا رہا ہے ہمارے باپ دادا سے، بھائی اسی طرح چل رہا ہے، وہ ہم اس سے ہم جو ہے ہٹ نہیں پائیں گے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، گرو جی بولے گا آپ کو کہ گرو جی آپ کی بات جو ہے وہ بہت صحیح ہے، آپ نے بہت اچھا سمجھایا، چائے وائے پلائے گا. ایسی بات نہیں کہ وہ غصہ ہو جائے گا یا جو ہے ڈانٹے گا یا آپ کو بھگا دے گا، بہت پیار محبت سے ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ایک صحیح بات سمجھائی ہے، آپ نے غلط جو ہے نالج اس سے شیئر نہیں کی، تو اس کی قدر کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو اللہ حفاظت کریں گے، تو وہ اینڈ میں وہ پیار سے آپ کو یہی جواب دے دے گا اور آپ کو ٹال دے گا کہ وہ ہمارے جو ہے نا وہ باپ دادا کی پرمپرا یہی چلی آ رہی ہے، تو ہم جو ہے نہیں پڑھ سکتے. قرآن کریم نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا جو ہے کہ جب تم ان سے کہو گے کہ بھائی ایمان لے آؤ اور پڑھ لو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. اگر ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بات مانو، کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کو مانو، قالو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، کہہ رہے بھائی ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے پوروجوں کو، اپنے بڑوں کو، ہم نے جس راستے پہ پایا ہم تو اسے مانیں گے. تو یہ کہہ دیتے ہیں. اب اس آیت کو سمجھیے آپ، جب اس نے یہ کہا ہے تب گویا اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی عقل سے کام لو، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اگر ایک آدمی جو پہلے گزر گیا، اگر وہ غلط راستے پر چلا تو کیا آپ بھی غلط راستے پر چلیں گے؟ بھئی ایک آدمی آپ کے آگے جا رہا ہے، آپ سڑک پر چلے جا رہے ہیں، اور مثال کے طور پر آپ کے ابا ہی ہیں، آپ کے پاپا ہی ہیں، آگے آگے جا رہے ہیں اور بیٹا پیچھے پیچھے جا رہا ہے. تو اگر جو ہے وہ کیلے کا چھلکا آگے راستے میں پڑا ہوا تھا، تو اگر پاپا کا پیر اس پر غلطی سے رکھ کر پھسل گیا اور پاپا گر گئے، تو کیا بیٹا بھی یہ کہے گا او بھائی ہمارے پاپا گر گئے، ہمیں بھی گرنا ہے، بھائی ہمیں بھی گرنا ہے، تو وہ بھی پیر رکھ کے اس پہ گرے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. کیوں؟ غلط ہے، پاپا سے غلطی ہوئی، ان کا پیر رکھا گیا، تو اب یعنی ہم بھی پیر رکھ کر وہ جو ہے گریں گے، بھائی ہم تو اسی نقش قدم پر چلیں گے. تو ضروری نہیں کہ جو بڑے ہیں وہ صحیح ہوں، ضروری نہیں ہے. بھئی آپ کے پوروج جو تھے، گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پوروج غلط تھے، ان کو کسی نے بتایا نہیں تھا. ہم آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے آپ خود بتائیے نا. تو انسان کو عقل جو دی اللہ تعالیٰ نے، وہ سوچنے سمجھنے کے لیے دیے، وہ اس لیے دیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، غور کیا جائے اس کائنات میں. تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، انشاکم، خالی پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہیں جو ہے سننے کی صلاحیت دی، کان دیے، آنکھیں دی اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، اس پر ہونا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. قلیلا ما تشکرون، تم شکر تھوڑے ادا کرتے ہو. انسان اگر شکر کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً حفاظت فرمائیں گے اور بہت زیادہ دیں گے. شکر کرنے پر اور زیادہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ آیت مجھے یاد آ گئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے ما یفعل اللہ، فعل یفعلو، تو کم سے کم آپ کو یاد ہو گئی اس کے معنی کرنا، کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو. شکرتم، شکر یشکرو، شکر کرنا، شکرتم تم سب مرد شکر کرو، اگر تم سب مرد شکر کرو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ دیکھیے بالکل جو ہے ہماری لینگویج گویا اپنائی جا رہی ہے. جیسے آپ کہیں کسی دوسرے سے، ارے بھائی اگر جیسے مثال کے طور پر آپ کا کسی پر قرضہ ہو، پیسے ہوں، اور آپ اس کو بار بار ٹوکتے ہو یا اس کی بے عزتی بھی کرتے ہو، بھائی بڑی مدت ہو جاتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اس کو کچھ کہنے پر.
تو وہ اس سے کہے کہ بھائی اگر تو میرے پیسے دے تو میں تجھے یہ سب کہہ کے کیا کروں گا، مجھے تمہاری بے عزتی کرنے سے کیا ملے گا، میں کیا کروں گا تمہیں کچھ کہہ کر۔ تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ، اللہ کیا کریں گے بعذابکم، تمہیں عذاب میں ڈال کر، تمہیں تکلیف میں ڈال کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کر لو گے۔ معلوم کیا ہوا، اگر ہم شکر کریں گے، یا ہمیں پوائنٹ معلوم ہو گیا اس آیت سے کہ اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ ہماری آفات سے، مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے، عذاب سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے انسان کو عادی ہونا چاہیے شکر کا۔ شکر اعمال سے بھی ہوتا ہے، شکر خالی زبان سے نہیں ہوتا کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، بلکہ اعمال سے ہوتا ہے شکر ادا۔ تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، مگر تم جو ہے تم میں سے بہت ہی کم لوگ جو ہے شکر ادا کرتے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور آپ کہہ دو، قل آپ کہہ دو، هو الذی ذرأکم، وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فی الارض زمین میں، تمہیں زمین میں پھیلایا، تمہیں زمین میں بسایا، والیہ تحشرون، جس نے بسایا اب وہیں جانا ہے، اسی کی جانب تم سب کو اکٹھا کر کے لے جائے اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ حشرہ کے معنی آتے ہیں جمع کرنا، حشر، میدان حشر بولتے ہیں نا، یعنی وہاں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اسی سے تحشرون ہے، جو ہے جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں وہ ان کو معلوم ہو کہ تحشرون فعل مضارع مجہول ہے، یعنی تم سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اسی کی وَإِلَيْهِ، اور اسی کی جانب تم سب لوگوں کو اکٹھا جو ہے ہو کر جانا ہے، اور تم سب لوگوں کو وہاں جانا ہے۔ گویا اس سے پہلی آیت میں جو ہے آنکھ کا، کان کا تذکرہ کر کے اللہ نے کیا کہہ دیا کہ ان سے جو ہے تم غور کرو، اور اگر وہ بھی نہیں مانتے ہو تو کم سے کم یہ تو مان لو کہ اللہ نے پیدا کیا، تو جانا کہاں ہے بھائی، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو کم سے کم اس بات کو بھی آپ مان لو۔ تو یہ آج کی ہماری تفسیر مکمل ہوئی، یہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تک، باقی انشاءاللہ جو ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہاں سے وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عذاب کب آئے گا، ذرا وہ تم بڑا عذاب کا تذکرہ کرتے رہتے ہو کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، اور پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو ہے ان کے ساتھ ان کو تہس نہس کر دیا گیا، ذرا عذاب لا کر دکھاؤ۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ بڑا تقاضا کر رہے ہیں عذاب کا، ان کو بڑی جلدی مچ رہی ہے عذاب کی کہ عذاب لا کر دکھاؤ، ہم بتائیں گے عذاب کیا چیز ہے، تو جو ہے وہ جو ہے تذکرہ جو ہے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔